سب سے پہلے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انبیاء صالحین کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے، اگر انبیاء ہیں تو وہ معجزے کی صورت میں ہوتی ہے، اولیاء ہوں تو وہ کرامت کی صورت میں ہوتی ہے. تو وہ جو معجزہ اور کرامت کی صورت میں ان کو طاقت ملتی ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے، اور وہ تینوں قسمیں جو ہیں وہ ذرا سن لیں. فعل جو اس کے اندر خلق ہوتا ہے، پیدا کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے، اور اس کا اظہار انبیاء اور صالحین کے ذریعے سے ہوتا ہے. پھر اس کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ ولی نبی ہونا. نبی ہونا یہ بھی ایک طرح کا معجزہ ہے اور اللہ کی عطا ہے. اس میں نبی یا ولی کا، جب اللہ کسی کو ولی بناتا ہے تو ان کا کچھ اختیار نہیں ہوتا، یہ پیورلی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ چنتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یا اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. کسی کو رسالت کے لیے چننا. اللہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس کا سینہ کھولنا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کہاں رسالت رکھنی ہے، اللہ جانتا ہے اس نے عزت و کرامت کہاں رکھنی ہے، یہ اسی کا کام ہے. لیکن جب وہ نبی بنتا ہے، ولی بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ ہی کرتا ہے، اس کے سوا اس کو کوئی نہیں کرتا. یہ تو اللہ کی خاص مخصوص شان ہے. اب جو نبیوں کو اور اولیاء کو طاقتیں ملتی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں. اب ان دونوں طرح کی تفصیل سن لیں. ایک یہ ہے کہ نبی دعا فرما دے، ولی اللہ کے حضور دعا کر دے کہ یا اللہ مجھے یہ طاقت دے دے، اور اللہ اس کو طاقت دے دے، اور اللہ اس نبی یا ولی کے کہنے سے کوئی کام صادر فرما دے. اس میں اس کا کسب اور اختیار اتنا تو ہوتا ہے کہ اس نے دعا کی ہوتی ہے، لیکن اس کو ظاہر کرنے میں اس کا اختیار نہیں ہوتا. پھر اس کی بھی 2 قسمیں آ جاتی ہیں. ایک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سے کچھ کر دیا، بس وہ ایک بار ہو گیا، لیکن اس کے اوپر اس کا تصرف نہیں ہے، قدرت نہیں ہے کہ وہ جب چاہے اس طرح سے کر لے. ایک تو یہ ہے. مثلا وہ کبھی کبھار کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں، دعا کی، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ کام ہو گیا. مثلا اس کی مثال یوں کہہ لیں کہ شق القمر کا معجزہ، چاند کا شک ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے، آپ کی دعا سے ہوا، لیکن یہ بار بار نہیں، بس ایک بار ہو گیا. اور دوسرا وہ کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ مانگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا، انبیاء اور صالحین کو، پھر اس پر ان کا قبضہ کر دیا کہ وہ جب چاہیں اس کو استعمال کر لیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سینہ کھول دیا، ان کی زبان جو ہے اس کی جو درستگی فرما دی، اور عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور ان کو یہ بیان کی طاقت دے دی کہ وہ بیان کھل کر بیان کریں فصاحت کے ساتھ. یہ ملا تو معجزہ، ملی تو طاقت ان کی دعا سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ان کو تصرف دے دیا کہ اب وہ جب چاہیں اس سے گفتگو فرمائیں، جب چاہیں وہ فقاہت کے ساتھ بیان کریں. ملا دعا سے ہے، لیکن اس کے اوپر تصرف، قبضہ، قدرت دے دیا اور تفویض کر دی. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنی ہے، گفتگو فرمانی ہے، بیان کرنا ہے فقاہت کے ساتھ، تو ایچ ٹائم میں موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں، بس ان کو مل گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک ملک عطا فرما، اور مجھے ایسا کہ اس کی کوئی مثال نہ ہو. ان کی دعا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا کے اوپر اختیار دے دیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اب وہ جو قبضہ ان کو ملا، هَذَا طَاعُنَا فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، ان کو قبضہ مل گیا کہ اب جب تو حکم کرے گا تو ہوا چل پڑے گی، جب تو حکم کرے گا تو ہوا تجھے وہاں لے جائے گی، تو حکم کرے گا تو یہ وہ تخت نیچے آ جائے گا. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے تصرف ان کو طاقت عطا فرما دی. اب ایچ ٹائم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں رہی. اب ایک تو وہ تھا پہلے والا جو اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرما دیا، بس فرما دیا، اس کے اندر ان کا قصد و اختیار کوئی نہیں تھا. اب دوسرے کے اندر اتنا تو تھا کہ دعا مانگی. اب تیسرا یہ ہے ان کے اوپر یہ کر دیا کہ اب تمہیں ان کا مالک بنا دیا ہے، اب جب چاہو اس کو استعمال فرماؤ. یہ ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو ایک ایسا اختیار دے دیا کہ جس سے ان کی عزت افزائی ہو. اب وہ جب چاہیں دعا بھی نہ کریں. پہلا تو یہ تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، سلیمان علیہ السلام نے دعا کی. اب تیسرا یہ ہے کہ دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس ان کے اندر ایک ایسی طاقت بلڈ کر دی ہے، ایک ایسا تصرف عطا فرما دیا ہے. اب یہاں دعا کی بھی ضرورت نہیں، بس ہاتھ اٹھا دیا، ایسے کر دیا، زبان سے نکال دیا تو وہ کام ہو گیا. اب جب عوام ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، تو ہماری یہ مراد ہوتی ہے دوسرا نمبر والی، یعنی جو ان کو دعا سے مل گئی ہے یا بن مانگے اللہ نے ان کو عطا فرما دی ہے. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ کوثر کے حصول کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہو.
بس اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرما دیا، بس وہ کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ یہی وہ طاقتیں ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ تین قسمیں ہو گئیں، ایک اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمائی، ان کا ان میں انبیاء صالحین کا کسب اختیار نہیں تھا، اور دوسری میں دعا تھی، اور تیسری میں دعا بھی نہیں، بس ویسے ہی اللہ نے عطا فرما دیا ان کی عزت افزائی کے لیے۔